السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے جن پروگراموں کا آغاز ہوا تھا اس کا یہ آخری پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اس وقت کی یزیدی حکومت کا مجرمانہ کردار۔ الحمدللہ حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم کا مفصل تذکرہ ان پروگراموں میں کرنے کی اللہ نے مجھے سعادت دی۔ اہل بیت کا مقام، فضائل علی، فضائل حسنین، فضائل ازواج مطہرات، فضائل ذریت طیبہ، حضرات خلفاء راشدین، ان سب کا مفصل تذکرہ کرنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ گزشتہ بیان میں ہوا تھا، اور آج اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی مظلومانہ شہادت اور یزیدی حکومت کا کردار، اس عنوان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مناقب و فضائل پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج خاص طور سے ان کی زندگی کے اس پہلو پر روشنی ڈالنی ہے، ان کی حیات مبارکہ کے، ان کی حیات طیبہ کے، ان کی حیات مقدسہ کے، ان کے اسوہ حسنہ کے اس پہلو پر روشنی ڈالنی ہے جو اپنی مثال آپ ہے، جو عظیمت کا عظیمت کی ایک ایسی تاریخ ہے جس کی مثال بہت کم ملا کرتی ہے۔ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کردار سامنے آیا یزیدی حکومت کے سامنے، وہ کردار ایک مثال ہے ظلم کے خلاف ہمارا کیا طرز عمل ہو۔ وہ کردار ایک مثال ہے کہ مجرموں اور وقت کے ظالموں کے ساتھ اس طرح کا اسوہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا، وہ اسوہ ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی دور حکومت کے آخری سالوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا اور متعدد صحابہ کرام کے مشورے پر کیا، اور اپنے طور پر انہوں نے امت کے لیے بہتر سمجھتے ہوئے کیا کہ میں اپنے بعد اپنی جانشینی اور ولی عہدی اپنے بیٹے یزید کے سپرد کر۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر حکومت میرے گھر میں سے کہیں اور گئی تو ہو سکتا ہے پھر سے انتشار برپا ہو جائے امت کے درمیان۔ اپنے طور پر انہوں نے بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کی امت کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کا فیصلہ اپنے انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے درست ثابت نہیں ہوا، پوری امت کا اس پر اتفاق، لیکن ان کے جو اس وقت کے کلمات ہیں اور انہوں نے جو اس وقت کہا تھا، جس کا میں نے ان کی سیرت کے بیان میں تفصیلی تذکرہ کیا کہ جمعے کے خطبے میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر میں نے امت کی بھلائی سمجھ کر یزید کو ولی عہد بنایا ہے تو اسے ولی عہد بن جانے دے، اور اگر محض میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میں اپنے گھر میں حکومت رکھنا چاہتا ہوں تو ولی خلیفہ بننے سے پہلے اس کو موت دے دے۔ ظاہر ہے ایک صحابی کے تعلق سے ہمیں ہر حال میں حسن ظن کرنا ہے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یزید کے لیے مدینہ منورہ میں بیعت لی، اس وقت بھی حضرت سیدنا حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور بھی بعض حضرات تھے جنہوں نے بیعت کرنے سے صاف انکار کیا اور وہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مکے پہنچے، وہاں پر بھی مستقل ان لوگوں سے گفتگو ہوتی رہی، لیکن یہ لوگ کسی طرح یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہی بات کہی کہ یزید اس کا اہل نہیں ہے، یزید اس لائق نہیں ہے کہ اس کو
امت کی قیادت سونپی جائے اور امت کی سیادت اس کے حوالے کی جائے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 60 ہجری میں، اور انتقال سے پہلے انہوں نے یزید کو اس بات کی نصیحت بھی کی کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے بیعت نہیں کی ہے، اور خاص طور سے حضرت حسین کے لیے فرمایا کہ ان کے سلسلے میں ذرا تم اللہ سے ڈرنا، ان کا خیال کرنا، حضور کی قرابت کا خیال کرنا، ان کے بڑے حقوق ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، یزید ولی عہد تھا، خلیفہ بنا، اور خلیفہ بننے کے بعد اس نے سب سے پہلے، کیونکہ ایک بڑی تعداد اس کے حق میں اس کے ہاتھ پر بیعت پہلے ہی کر چکی تھی، اور لوگوں نے حضرت معاویہ کو بتایا تھا کہ شام اور کوفہ اور بصرہ یہ سب یزید پر متفق، اور پھر حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سی ایسی مصلحتیں تھیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور امت کی اجتماعیت کو وہ سامنے رکھ رہے تھے، یہ ان کا اجتہاد تھا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان کے نزدیک پہلی پرائیورٹی یہ تھی کہ ظالمانہ حکومت جو آ رہی ہے یزید کی، اس کو قبول نہ کیا جائے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طرز سے بالکل ہٹی ہوئی۔ چنانچہ جب یزید خلیفہ بنا اور امیر بنا تو اس نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کا جو والی تھا اس وقت، جس کا نام تھا ولید ابن عتبہ، اس کو فوراً حکم بھیجا کہ ان حضرات سے فوراً میرے لیے بیعت لو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، اور کوئی بات کہی کہ بعد میں پھر دیکھتے ہیں، بعد میں پھر موقع ملتا ہے، اور کچھ اس طرح کے جملے کہے جس سے ولید بن عتبہ یہ سمجھا کہ حسین راضی ہیں۔ مروان بھی وہاں بیٹھا تھا، اس وقت مروان نے اس ولید سے کہا کہ دیکھو ان کو جانے مت دینا، اس سے بہتر موقع پھر تمہیں نہیں ملے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور فوراً مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو یزید کو اطلاع مل گئی کہ ولید بن عتبہ نے نرمی سے کام کیا ہے، اور ولید بن عتبہ نے سختی نہیں کی۔ چنانچہ یزید کی طرف سے فوراً آرڈر آیا، اور اس کے بعد عمرو ابن سعید اشدق کو مدینے کا نیا والی بنایا، اور اس کی پولیس کا سربراہ اس نے عمرو ابن زبیر کو بنایا، جو عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے، اور ان دونوں کے درمیان اختلافات تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کو گھیرنے کی، لیکن ظاہر ہے مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا بھی بڑا حلقہ تھا، اور حضرت حسین بھی وہاں تھے، ان کو اس میں کامیابی نہیں ملی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے، ادھر یہ ساری اطلاعات کوفہ والوں کو مل رہی تھی۔ کوفہ والوں کی بڑی نگاہ تھی کہ حسین کیا کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا جانتی تھی، دنیا میں یہ خبر عالم اسلامی میں پھیل چکی تھی کہ حسین نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی ہے۔ بہرحال جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حسین نے اب بھی یزید کی بیعت نہیں کی ہے، تو پھر کوفہ میں لوگ جمع ہوئے سلیمان ابن سرد کے گھر پہ، اور وہاں پر یہ طے ہوا کہ ہم بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اور ہم حسین کو اپنا امیر مانتے ہیں، ہم حسین کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم حسین کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم ان کے لیے بیعت کریں۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خطوط روانہ کیے گئے اور وفود روانہ کیے گئے، اور شدت کے ساتھ یہ تقاضا کیا گیا کہ پورا کوفہ آپ کا منتظر، آپ کے والد نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، پورا کوفہ آپ کا منتظر، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم سب یہاں پر آپ کی بیعت کے لیے تیار۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جب بار بار یہ اطلاعات آتی رہی تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ آپ کوفہ جائیں اور وہاں پر جا کر حالات دیکھیں اور پھر مجھے مطلع کریں۔ مسلم بن عقیل کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور جب وہ کوفہ پہنچے تو انہیں ہر طرف حسین کی صدائیں سنائی دی، اور ایسا لگتا تھا کہ پورا کوفہ حسین کا منتظر ہے، پورا کوفہ حسین کے انتظار میں ہے۔ انہوں نے جا کر پناہ لی مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر پہ، اور وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لینا شروع کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں تقریباً 18,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے
مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو مسلم بن عقیل کو لگا کہ پورا کوفہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے فوراً خط بھیجا، قاصد بھیجا کہ جا کر اطلاع کر دیں حسین کو کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ تو پورا آپ کا منتظر بیٹھا ہے۔ اس وقت نعمان بن بشیر کوفہ کے والی تھے، اور انہوں نے تھوڑی نرمی دکھائی، یا یوں کہیے کہ سختی نہیں کی مسلم بن عقیل جو یہاں آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت لے رہے تھے۔ تو اس پر یزید کے جانشینوں، یزید کے جاسوسوں نے اور یزید کے جو پچھلگو تھے انہوں نے اطلاع بھیج دی کہ یہاں پر آپ کسی سخت آدمی کو بھیجیں۔ نعمان بن بشیر یہاں پر سخت کارروائی نہیں کر رہے ہیں، مسلم بن عقیل کھلے عام حسین کے لیے یہاں بیعت لے رہے ہیں۔ چنانچہ یزید نے اپنی فوج کا سب سے خونخوار، سب سے ظالم، سب سے سرکش، سب سے خبیث انسان ابن زیاد کو طے کیا کہ اس کو کوفہ بھیجا جائے اور کوفہ والوں پر اس کو مسلط کیا جائے، تاکہ حسین کے لیے وہاں کوئی راستہ نہ بچے، تاکہ حسین کے لیے وہاں کوئی اسپیس نہ ہو، اور جو بھی حسین کی بات کرے اس کا گلا کاٹ کے پھینک دیا جائے اور اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ابن زیاد کوفہ آیا، اور کوفہ میں آ کر اس نے اپنی خبیث عادت کے مطابق تقریریں شروع کی، ڈرانا اور دھمکانا شروع کیا، اور سخت غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ مسلم بن عقیل کو جب یہ پتہ چلا کہ ابن زیاد آ گیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹھکانہ بدل دیا، اور مختار بن ابی عبید ثقفی کے یہاں سے پھر وہ ہانی بن عروہ کے یہاں آ کر رہنے لگے۔ ایک وقت وہ آیا کہ ہانی بن عروہ کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہانی بن عروہ کے قبیلے والے نکل پڑے، اور مسلم بن عقیل نکل پڑے، اور جتنے اپنے کو شیعان علی کہتے تھے ان کی ایک بڑی تعداد نکل پڑی، اور ابن زیاد کا محاصرہ کر لیا، اس کے محل کو گھیر لیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ پوری قوت کے ساتھ اگر حملہ ہوتا تو ابن زیاد کا کام ختم ہو جاتا۔ اس وقت ابن زیاد نے جو اس کے ساتھ اس کے چند لوگ تھے ان کو مسلم بن عقیل کے اور ہانی بن عروہ کے لشکر میں پھیلا دیا، اور ان سے کہا کہ ہر طرح سے، جس طرح سے ان کو روکنا چاہو روک لو۔ کسی کو حکومت کی لالچ دی گئی، کسی کو منصب کی لالچ دی گئی، کسی کو عہدے کی لالچ دی گئی، کسی کو بے پناہ دولت کی لالچ دی گئی، اور کسی کو تلواروں سے ڈرایا گیا، اور نیزوں سے ڈرایا گیا، اور تیروں سے ڈرایا گیا، اور پہاڑوں پر پھینک دیے جانے سے ڈرایا گیا، اور گھر میں بچوں کے ذبح کیے جانے سے ڈرایا گیا۔ ہر راستہ اختیار کیا گیا، اور جب یہ راستے اختیار کیے گئے تو کوئی دولت کے رو میں بہہ گیا، کوئی عہدے کی لالچ میں مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گیا، کسی نے ڈر کے مارے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ وہ پہچان گئے کہ جو لوگ حسین کے لیے مرنے کا اور جینے مرنے کی قسمیں کھا رہے تھے، آج جب وقت آیا ہے تو سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں۔ کوفیوں کی غداری، بدعہدی، عہد شکنی، بے وفائی، ان کا جھوٹ، ان کا مکر مسلم بن عقیل کے سامنے کھل گیا، اور انہوں نے اسی وقت یہ طے کر لیا، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ حسین کا یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہی کوفی ہیں جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی غداری اور بدعہدی کا معاملہ کیا تھا، اور ان کی تو پوری تاریخ اسی سے رقم ہے، اسی سے بھری ہوئی۔ ایک طرف ان کی غداریاں ہیں کوفیوں کی، اور دوسری طرف ان شامیوں کا ظلم ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں حسین تو پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ ساتھ نہیں دیں گے، یہ بدعہدی کریں گے، یہ غداری کریں گے، اور وہ ظلم اور ستم سے باز نہیں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل وہ وقت بھی آیا، میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور یہ ساری تفصیلات کسی کو پڑھنی ہو تو ظاہر ہے تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ سب درج ہے، لیکن اردو کی آسان کتابوں میں آپ کو سب سے پہلے میں مشورہ دوں گا کہ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم تھے اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، ان کی کتاب شہید کربلا پڑھی۔ حضرت قاری صاحب نے وہاں تفصیلات کو نقل کیا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو شہید کربلا ہے اس کو پڑھیے، اس کے اندر یہ ساری تفصیلات درج ہیں، اور بڑی بڑی تاریخ کی کتابوں سے ہی درج کی گئیں، ابن اسیر کی تاریخ سے، اور ابن کثیر کی تاریخ سے، اور
دیگر تاریخ کی کتابوں سے یہ ساری تفصیلات ان دو کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے درج ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر جب مسلم بن عقیل نے یہ حالات دیکھے اور پھر وہ وقت آیا کہ ان کو گھیر لیا گیا، اور جب وہ گھر گئے تو محمد بن اشعث وہاں موجود تھا ابن زیاد کی فوج کی طرف سے، تو حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، حسین کے لیے رو رہا ہوں کہ حسین نکل چکے ہوں گے، میرا قاصد پہنچ گیا ہوگا اور وہ وہاں سے رخت سفر باندھ چکے ہوں گے، یہاں آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا، یہ کوفی ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور یہ یزیدی اور ابن زیاد کی فوج ان پر ظلم سے باز نہیں آئے گی۔ اور پھر انہوں نے وعدہ لیا محمد بن اشعث سے کہ آپ فوراً بس میرا ایک کام کر دیں، میں تو ظاہر ہے اب مار دیا جاؤں گا، کہ آپ کسی بھی ذریعے سے حسین تک یہ پیغام پہنچوا دیں کہ حسین یہاں نہ آئیں، جہاں ہو وہیں سے واپس لوٹ جائیں۔ محمد بن اشعث نے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ صورتحال کوفہ کی تھی۔ ادھر مکہ مکرمہ کی صورتحال یہ بنی کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کا قاصد یہ پیغام لے کر پہنچا، پہلا قاصد، کہ یہاں تو 18,000 لوگ چند دنوں میں بیعت ہو گئے ہیں اور پورا کوفہ آپ کا منتظر ہے، پورا کوفہ آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ مجھے کوفہ کے لیے روانگی کرنی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت میرے لیے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ میں اس حکومت کے خلاف لوگوں کو تیار کروں، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ بھی ایک اسوہ ہے اور لوگ اس عظیمت کی تاریخ کو یاد کر سکیں۔ حسین ابن علی ان میں سے نہیں تھے جو ان چیزوں کو محسوس کرنے کے بعد بھی خاموش رہ جاتے، اور ان چیزوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ان کے اندر جو حسینیت ایک خاص امتیاز تھا، وہ امتیاز ان کا سامنے نہ آتا، وہ خاص وصف ان کا سامنے نہ آتا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ روانگی کا ارادہ فرمایا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور دیگر خاندان اہل بیت اور آل ہاشم، ان کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ تیار ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ نکلنے کا فیصلہ فرمایا۔ جب صحابہ کرام کو اطلاع ملی کہ حسین اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کے ساتھ کوفہ جا رہے ہیں، تو متعدد صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے کی کوشش کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما 2 بار تشریف لائے، عبداللہ ابن عمر تشریف لائے، دیگر اور صحابہ کرام تشریف لائے، اور سب نے آ کے آپ سے یہ کہا کہ آپ ذرا غور فرما لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، بلکہ سب کو فکر تھی حسین ابن علی کی جان کی، سب کو فکر تھی حسین ابن علی کی عزت کی، سب کو فکر تھی حسین ابن علی کے پاکیزہ اور پاک ترین وجود کی۔ وہ جانتے تھے کہ کوفی غدار ہیں، بدعہد ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ شام میں یزیدی حکومت ظالم ہے، قاہر ہے، یہ چھوڑیں گے نہیں، وہ بدعہدی کریں گے اور یہ پھر تلوار کے ساتھ حسین کا مقابلہ کریں گے۔ ایسے میں رسول خدا کے اس جگر کے ٹکڑے کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے اور اس آنکھ کے تارے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے وہ بار بار آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ آپ خدا کے لیے نہ جائیے، آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما لیجیے، آپ ذرا غور کر لیجئے کہ آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ بہت نام لیا جاتا ہے محمد ابن الحنفیہ کا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور وہ ایسا کہتے تھے اور ویسا کہتے تھے۔ خود محمد ابن الحنفیہ کا یہ انداز تھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرما رہے تھے کہ آپ نہ جائیں۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ محمد بن حنفیہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ خدا کی قسم میرے بھائی، میں تمہیں اپنی نظر میں دنیا میں سب سے عزیز سمجھتا ہوں، اور میں تمہاری خیر خواہی میں یہ کہتا ہوں کہ اول تو تم کسی بھی شہر میں ان شہروں میں سے مت جاؤ، بلکہ دیہاتوں اور ریگستانوں میں قیام کرو اور لوگوں کو اطلاع کر دو، اگر وہ تم سے بیعت کر لیں اور تم پر جمع ہو جائیں تب شہروں کا رخ کرو، اور اگر بہر صورت تم شہروں میں رہنا ہی چاہتے ہو تو مکہ ہی چلے جاؤ، وہیں رہو، اگر وہاں وہ بات پوری ہو جائے جو تم چاہتے ہو تو فبہا
ورنہ ریگستانوں میں ہی قیام رکھو۔ وہ حضرت حسین کی محبت میں یہ بات فرما رہے تھے، ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ تم لوگوں کو جمع کرو اور بیعت کرو۔ وہ ہرگز اس کے خلاف نہیں تھے، اور وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یزید کے خلاف خروج حضرت حسین کا عمل نعوذ باللہ کوئی غلط عمل تھا۔ حضرت محمد ابن الحنفیہ حالات کو دیکھ رہے تھے، وہ اس حکومت کے ظلم اور جبر کو دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف وہ دیکھ رہے تھے کہ کوفی غدار ہیں، بدعہد ہیں، لہذا کوئی امید نظر نہیں آتی تھی کہ حالات تبدیل ہوں گے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ منظرنامہ بدلے گا۔ اس لیے انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ خاموشی اختیار کر لی جائے اور صبر سے کام لیا جائے، اور یہی وہ حضرت حسین کے لیے چاہتے تھے کہ کہیں میرے جان سے عزیز بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ بہت سے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما لیا کہ میں ہرگز اب رکنے والا نہیں، اور میں نکلوں گا۔ یہاں تک کہ راستے میں عبداللہ ابن مطیع وغیرہ ملے، انہوں نے بھی منع کیا کہ آپ آگے تشریف نہ لے جائیں، لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا، جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کیا کہ مجھے اشارہ ملا ہے کہ میں نکلوں۔ لوگوں نے خواب پوچھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ میں زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور کے خاندان کے ان لوگوں کے ساتھ، اپنے بہت سے مخلصین و محبین کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ادھر اطلاع ملی ابن زیاد کو، اس نے فوراً اپنی فوج روانہ کی کہ حسین کو ہر حال میں کوفہ پہنچنے سے روکنا ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا تھا محمد بن اشعث سے، اس نے ایک قاصد دوڑایا، وہ قاصد راستے میں ملا، اس نے آ کے کہا کہ حسین مسلم بن عقیل کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور کوفیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، آپ ان کوفیوں پر بھروسہ نہ فرمائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلم بن عقیل کے گھر والے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو جائیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں بھی جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، البتہ اور لوگوں کو اجازت ہے، جو جانا چاہے خوشی سے چلا جائے، کسی کے جانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ فوج لشکر آگے بڑھ رہا تھا، مقدس لشکر، پاکیزہ لشکر، نہایت نیک لشکر، اللہ کا پسندیدہ لشکر، اور گھر کے بچے، گھر کی عورتیں، اہل بیت کے دیگر افراد آگے بڑھ رہے تھے۔ ادھر سے حر بن یزید کی قیادت میں 1000 کی فوج آ گئی، جو ابن زیاد نے بھیجی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آمنے سامنے ہو۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی خطابات کی اور کھل کر بات کی، اور لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں علی کا بیٹا ہوں؟ کیا حضور کی زبانی تم نے میرے بارے میں بڑے بڑے فضائل اور ارشادات نہیں سنے؟ آج میں نکلا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ظلم ہو رہا ہے، تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ روش بدل دی گئی ہے، راستہ تبدیل ہو گیا ہے، اور ظلم اور جبر اور ستم کا راستہ یزید نے اور اس کی حکومت نے اختیار کر لیا ہے، اس لیے میں نے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت سے خطابات ہوئے، نقل کیے ہیں مورخین نے، سیرت لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے، حر بن یزید کا لشکر حسین کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، ان کے خطابات سنتا تھا۔ ایک موقع پر حر بن یزید نے یہ بات بھی کہی کہ مجھے آپ سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ کسی طرح میں اس مصیبت سے چھٹکارا پا جاؤں، آپ کسی اور رخ پر چلے جائیں، آپ ادھر نہ آئیں، آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، لیکن میرے ذمہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ لگا رہوں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک آدھ مرتبہ اپنا راستہ بھی تبدیل کیا، نینوا کے علاقے میں حر بن یزید کے ساتھ آمنا سامنا ان کا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر بھیجا گیا، اور کہا گیا دو ٹوک بات یہ کرنی ہے کہ کسی بھی حال میں پہلے یزید کی بیعت کریں، وہ اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی۔ عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو ہوئی۔ اس سے پہلے کوفہ سے ترماح بن عدی
بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھیں اور آپ سے کہا تھا کہ آپ فلاں علاقے میں، آجا کے علاقے میں چلے جائیں پہاڑوں میں، اور وہاں ہم بستی کے لوگوں کو بلائیں گے اور پھر ایک جمعیت تیار کر کے پھر مقابلہ کریں گے۔ لیکن حضرت حسین نے اس رائے کو بھی قبول نہیں فرمایا اور کہا کہ حر سے میری کچھ بات طے ہو گئی ہے، اب میں اس سے الگ راستہ نہیں اختیار کر سکتا۔ اب جب عمر بن سعد آیا تو اس نے آ کر سب سے پہلے تو پانی بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ 7 ذی الحجہ کی یہ بات ہے، شہادت سے 3 دن پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک رات حضرت حسین نے عمر بن سعد سے گفتگو فرمائی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں اس پر تیار ہوں کہ اگر حالات اتنے زیادہ ناگفتہ بھی ہو گئے تو میں جہاں سے آیا ہوں میں واپس چلا جاؤں، یا پھر مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اس سے جا کر بات کروں، آمنے سامنے بات کروں۔ وہاں پر بہت سے لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے، بہت سے ناسبیوں نے، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ میں یزید سے بیعت کر لوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس حسین نے یزید کی بیعت اس وقت نہیں کی جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب سے بیعت لی تھی، حضرت حسین کو اتفاق نہیں تھا تو بیعت نہیں کی۔ مکہ میں یزید کے گورنروں نے ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم جیسے لوگوں کے سامنے انہوں نے بیعت نہیں کی، اور جس بیعت کے خلاف انہوں نے خروج کیا اور جس بیعت کے خلاف وہ نکلے اور جس حکومت سے ٹکر لیتے ہوئے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے، آج ذرا سے لشکر کا گھیراؤ دیکھ کر وہ حسین اتنی جلدی دب کر اور جھک کر اس پر راضی ہو جائیں گے کہ ہاں اب میری بیعت کے لیے میں تیار ہوں؟ یہ تو حسین کو نہ جاننے والے ہی ایسی بات کہہ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی عرض کروں گا جو لفظ وہاں پیش کیا جاتا ہے اور جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، کہ اس سے کتنا غلط مطلب اخذ کیا گیا۔ حسینی شان سے یہ بات بعید ہے کہ حسین جھک کر یا ڈر کر یا دب کر ایک ظالم حکومت کی بیعت کو قبول کر دے۔ انہوں نے کہا مجھے جانے دو، میں اس سے بات کروں، یا پھر یہ کہا کہ مجھے کسی ایسے علاقے میں بھیج دو جہاں مسلمان ہوں اور وہاں اللہ کے راستے میں مقابلہ ہو رہا ہو تو میں اس میں شریک رہوں۔ بعض مورخین نے کسی شرط کا انکار کیا اور کسی کا اقرار کیا، بہرحال یہ تفصیلات مختلف کتابوں میں موجود، لیکن ادھر سے اور عمر ابن سعد نے یہ سنا تو وہ خوش ہو گیا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں حسین سے مقابلہ کروں، آسان نہیں تھا۔ ان کو اپنی ذرا سی بھی جس کے اندر غیرت تھی اور ذرا سی بھی جس کے اندر شرم و حیا تھی، وہ جانتے تھے کہ حسین پر ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عاقبت تباہ کرنا، حسین کے ساتھ قتال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت کی تباہی کو دعوت دینا۔ تو عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا اور خوشی کا اظہار کیا کہ اب کچھ مفاہمت کا راستہ لگتا ہے نکل آئے۔ حسین نے یہ باتیں کہی ہیں۔ وہیں پر ابن زیاد کے پاس ایک دوسرا ملعون اور خبیث شمر ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ عمر ابن سعد کی حسین سے دوستی ہے اور وہ راتوں کو ان سے ملتے ہیں، وہ ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس ملعون ابن زیاد نے شمر کے ہاتھوں ایک خط عمر ابن سعد کو بھیجا اور کہا فوراً میرا یہ خط لے جا کر ان کو سنا دو۔ اور اس خط میں اس نے عمر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم وہاں مصالحت کرو اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرو یا ان کو چھوڑ دو اور جانے دو، وہاں تو یا تو ان سے بیعت لو اور وہ بیعت کے لیے تیار نہیں ہے تو ان سے جنگ کرو، کا قتل کر دو، ان کو ان کا مسئلہ کر دو۔ اور بہت خطرناک جملے اس خبیث نے اس اپنے خط میں لے کر اور شمر کو بھیج دیا۔ 9 ذی الحجہ کو شمر پہنچا اور وہ خط عمر ابن سعد کو دیا۔ گویا اب پوری طرح فوج شمر کے حوالے تھی اور اسی راستے پر تھی جس راستے پر یزید ابن زیاد اور شمر اس فوج کو لے جانا چاہتے تھے۔ 9 تاریخ کی رات میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوری رات اللہ کے سامنے آہوزاری میں، توبہ میں، استغفار میں، دعاؤں میں، سجدے میں، عبادت میں گزاری۔ ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب شاید میں زندہ نہیں بچ پاؤں گا۔ اور 10 تاریخ کے دن پھر جب مقابلہ ہوا کربلا کی اس سرزمین پر کہ ایک طرف 72 نہتے مظلوم معصوم، جس میں عورتیں بھی، جس میں بچے بھی، جس میں معصوم بھی، اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہتھیاروں سے لیس، ادھر سرتاپا مروت اخلاق۔ حضرت حسین نے بار بار فرمایا
کہ میں اپنی طرف سے قتال کی شروعات نہیں کروں گا۔ سرتاپا ادھر شفقت، مروت، اور ادھر سرتاپا ظلم، سرتاپا شقاوت، سرتاپا بدبختی، سرتاپا محرومی، سرتاپا بدنصیبی۔ وہ وقت آیا کہ یہ لشکر آمنے سامنے ہوئے، اور درمیان میں جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت حسین نے اس حالت میں بھی اپنے اللہ کے آگے سر جھکایا۔ اس سفر میں کئی مرتبہ حضرت حسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اب تمہارا میرے پاس آنے کا وقت ہو چکا ہے، تم اب میرے پاس آنے والے ہو، تم اب مجھ سے ملنے والے ہو۔ حضرت حسین نے اس کے بعد پرزور تقریریں کی، کبھی اپنے اہل بیت کے سامنے کی اور ان کو ہمت دلائی، تو اہل بیت نے ان سے آگے بڑھ بڑھ کر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ علی اکبر نے اپنے والد محترم سے ایسے جملے فرمائے کہ حضرت حسین خوش ہو گئے۔ آپ کی بہنیں، آپ کی ازواج آپ کے ساتھ تھیں، سب نے کہا کہ آخری دم تک ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور کبھی حضرت حسین نے عمر ابن سعد کو اور ابن زیاد کے لشکر کو مخاطب کر کر کے تقریریں کی اور ان پر حجت تمام کر دی کہ تمہیں سنائی نہیں دیتا، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو، کیا تمہارے لیے یہ جائز اور درست ہے کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ، تاکہ حجت تمام رہے اور اللہ کے یہاں ان کے عذاب میں اور ان کے ملعون ہونے میں پھر کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ صورتحال یہی رہی، اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک خاندان جس کی سربراہی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں تھی، 10 ذی الحجہ کو کربلا کی اس سرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ اور اس عام انداز سے شہید نہیں کیا گیا، گردنیں کاٹ دی گئی، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، سر کو نیزے پر اٹھایا گیا اور ملعون کے درباروں میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد خبیث ہونٹوں پر اپنی چھڑی لگاتا ہے، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی ایسا صاحب دل رہا ہوگا، صاحب غیرت، وہ چیخ پڑا کہ یہ ملعون، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے ان ہونٹوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو نہ جانے کتنی مرتبہ لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اہل بیت کا یہ خاندان کربلا کی اس سرزمین پر ذبح کر دیا گیا۔ کیسے بدبخت تھے، کیسے شقی تھے، کیسے محروم تھے، کیسے بدنصیب تھے، زمین کے کتنے ظالم لوگ تھے وہ، جنہوں نے حضور کے جگر کے ٹکڑوں کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے زمین پر حضور کے لاڈلوں کے لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی، جنہوں نے حضور کے لاڈلوں پر پانی بند کیا، جنہوں نے حضور کے جگر کے ٹکڑوں کے سر کاٹے اور ان کو نیزوں پر اٹھایا۔ زمین پر اس وقت ان سے بڑے ملعون اور خبیث شاید اور کوئی نہیں رہے ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کربلا کی اس سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر بہت سے افراد کے ساتھ شہید ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 20 کے قریب اہل بیت تھے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ اس میں سب سے اوپر حضرت حسین ابن علی سلام اللہ ورضوانہ علیہ، پھر محمد بن علی بن ابی طالب، پھر عثمان بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن علی بن ابی طالب، جعفر بن علی بن ابی طالب، عباس بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب، جعفر بن عقیل بن ابی طالب، ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب، عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب، قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن حسین بن علی بن ابی طالب، محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابی طالب، عون بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابی طالب، عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب، محمد بن سعد بن عقیل بن ابی طالب، اور حضرت حسین کے غلام فیروز اور حضرت علی کے غلام سعد۔ یہ لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ تھے جن کو اس جنگ میں شہید کر دیا، اور یہ سب شہادت سے سرفراز ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، تاریخ ساز واقعہ ہے۔ پوری انسانیت کے لیے اس واقعے میں ایک مثال ہے، پوری انسانیت کے لیے اس میں ایک پیغام ہے کہ حسین ابن علی نے عظیمت کا وہ راستہ اختیار کیا اور عظیمت کی وہ مثال قائم کی جو ساری دنیا تک ایک روشن مثال بن کر
چمکتی رہے گی، اور ساری دنیا کے لیے اس میں رہنمائی رہے گی، اور ساری دنیا کے لیے اس میں پیغام رہے گا کہ حسین ابن علی نے پورے گھر کو اپنے لٹوانا اور پورے گھر کو اپنے کہ پورے گھر کی جان دینا تو برداشت کر لیا، لیکن ظلم کو اور غلط بات کو اور ناحق کو انہوں نے کسی حال میں برداشت نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ تو واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، المناک واقعہ، دردناک واقعہ، افسوسناک واقعہ، غمناک واقعہ، ایسا واقعہ جس نے تاریخ لکھنے والوں کو رلا دیا، تاریخ پڑھنے والوں کو رلا دیا، جس واقعے کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ حضور کے پیارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، حضور کے شہزادے، ایک حدیثیں ہیں، 50 حدیثیں حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں بیان فرمائی، اور ان کو اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، ان کے ساتھ ایسا ظلم اور ستم کیا گیا جیسا بدترین ظلم شاید ہی کسی نے کیا، اور ان کو ظلم کرنے والوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگا، ظلم کرنے والوں کو حیا نہیں آئی، ظلم کرنے والے یہ سوچ نہ سکے کہ انہیں مرنا ہے، انہیں قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے۔ ابن زیاد براہ راست پوری کارروائیوں میں شریک تھا، ساری فوجیں اس کی طرف سے جا رہی تھیں، اور بہت سے لوگ بچاؤ کرتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں یزید لعین کا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا ان کارروائیوں میں حصہ نہیں تھا، اور اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا، اور وہ تو وہاں تھا۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ جو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے مدینے پر چڑھائیاں کروا دے، مکے پر چڑھائی کروا دے، پوری سلطنت میں ظلم اور ستم کا ننگا ناچ کروائے، وہ ایسا بے بس تھا، ایسا اس کے ہاتھ پیر کمزور پڑ گئے تھے کہ وہ حسین ابن علی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا سکا۔ کسی ایک بھی قاتل کے ساتھ کوئی سزا کا معاملہ یزید نے کیا ہو کہیں سے ثابت نہیں۔ گھڑیالی آنسو بہا لینا اور چند آنسو کے قطرے ٹپکا دینا، لوگ جانتے ہیں کہ یہ کلاکاری ہے اور فن ہے جو بہت سے بڑے بڑے نیتاؤں اور لیڈروں کو بھی آتا ہے، تاکہ لوگوں کے سے اپنے عیب چھپا سکیں، اپنی کمزوریاں چھپا سکیں۔ کوئی شک نہیں کہ یزید کا دامن قتل حسین سے داغدار ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پوری سلطنت پر اس کی حکومت تھی، اس کی پکڑ تھی، اس کے باوجود اس کے دور حکومت میں آل رسول 20-25 اور ان کے ساتھی ملا کر 70-72 ذبح کر دیے گئے ہوں، مار دیے گئے ہوں، ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہوں، ان کی لاشوں کی بے حرمتیاں کی گئی ہوں، حضور کے خاندان کو مٹا دیا گیا ہو، اور وہ 2 آنسو بہا کر اس کو بری کر دیا جائے۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اس مجرم کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اس کا ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے، ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کی صفائیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ابھی پیش کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ یہ ہے کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا، اور اس کے دور حکومت میں حضور کے خاندان کے ٹکڑے کیے گئے، اس کے دور حکومت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو ذبح کیا گیا، اور وہ کھلے آنکھوں یہ سب دیکھتا رہا، اور ساری کارروائیاں اسی کی دور حکومت میں، اسی کی سرپرستی میں ہوتی رہیں۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ جہاں ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں اگر کچھ لوگوں نے غلو کر کے اور صحابہ کرام کو مطعون کرنا شروع کیا، تو کوئی شک نہیں کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مظلومانہ شہادت کے بعد لوگ یزید کی صفائیاں پیش کریں اور اس کا ساتھ دینے کی کوشش کریں اور اس کے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہرگز اس کا کوئی جواز اسلامی تاریخ میں نہیں نکلتا۔ ہندوستان اور بر صغیر میں محمود احمد عباسی جو بالکل پکے درجے کے جن کے اندر ناسبیت کے اثرات تھے، انہوں نے سب سے پہلے خلافت معاویہ اور یزید لکھ کر ایسی بہت سی چیزوں کو ہوا دی، ورنہ یہاں یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھا ہوا نہیں تھا، اور اس میں انہوں نے سخت ترین اعتراضات کیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، بڑے بھونڈے جملے ان کے بارے میں لکھے۔ بعض چیزیں مجھے ان کی پڑھنے کا اتفاق ہوا تو حیران ہو گیا میں کہ کوئی صاحب ایمان کس طرح یہ سب لکھنے کی جرت کر سکتا ہے۔
ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کو قبول فرمایا کہ انہوں نے اس فتنے کی جڑیں کھود کر رکھ دی اور اس ناصبیت کو یہاں چلنے نہیں دیا۔ پڑوس ملک میں مولانا عبد الرشید نعمانی اور شاہ سید نفیس الحسینی رحمہم اللہ نے اس سلسلے میں بڑا کام انجام دیا۔ ایک فتنہ ان کی طرف سے ان کی تحریروں میں یہ پیش کیا گیا، اور بہت زمانے سے جو اس فکر کے لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خروج تھا وہ خروج نعوذ باللہ درست نہیں تھا، اور وہ خروج ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک امیر کے خلاف انہوں نے بغاوت کی نعوذ باللہ، یہ جملے بعض تحریروں میں پڑھنے کو ملے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس اعتراض کے جواب میں کہ اس حدیث اور حدیث پیش کی الا ان تروا کفرا بواحا والی، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس حدیث سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اقدام پر عدم جواز کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اگر حدیث کے لفظ کفر بواح سے یہاں کفر اصطلاحی مراد لیا جائے تو امام کے کافر ہونے کے بعد اس پر خروج کے جواز کے کوئی معنی ہی نہیں، کیونکہ اس حالت میں وہ امیر ہی باقی نہیں رہتا۔ جیسے ہی اس نے کفر اختیار کیا وہ امارت سے خود بخود معزول ہو جائے گا، پھر اس کے خلاف خروج کے کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے، اس کو معزول کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے۔ پھر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ نووی رحمہ اللہ کی عبارت نقل کی شرح مسلم سے کہ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ امامت کافر کی منعقد ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر امامت کے بعد اس پر کفر طاری ہو جائے تو وہ خود بخود معزول ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر امام پر کفر طاری ہو جائے یا وہ شرعی احکام کو متغیر کرنے لگے یا بدعت کا غلبہ ہو جائے تو امام خود بخود ولایت مسلمین سے خارج ہو جائے گا اور اس کی اطاعت ساقط ہو جائے گی، اور مسلمانوں پر اس کے خلاف کھڑا ہونا لازم ہو جائے گا۔ اور دوسرا، امام عادل تقرر کرنا ضروری ہوگا، اور اگر ان میں قدرت نہ ہو اور اگر یہ بات کسی چھوٹی جماعت سے ہی بن پڑے تو اس پر ہی یہ واجب ہوگا کہ اس کام کو علیحدہ کریں۔ پھر قاری طیب صاحب لکھتے ہیں اب اگر شرعی اصول اور مسائل فقہیہ پر نظر ڈالی جائے تو واضح ہوگا کہ امیر پر خروج کے جواز کی صورت کفر سے پہلے ہی ہو سکتی ہے کہ وہ امیر باقی رہے، مگر مستحق عزل ہو جائے، نہ کہ کفر کے بعد کہ نہ امیر رہے نہ اس کے عزل کا استحقاق کا سوال درمیان میں آئے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اس لیے حدیث کی مراد بحالت کفر امام پر خروج کرنے کا جواز بتلانا ہو ہی نہیں سکتی۔ حدیث نے در حقیقت فسق کے 2 درجوں پر روشنی ڈالی ہے اور ان دونوں کا حکم بتایا ہے، جس کی توضیح یہ ہے کہ جہاں تک فسق کے ہوتے ہوئے سمع و طاعت کا حکم ہے اس سے ذاتی اور انفرادی فسق مراد ہے جس کا اثر متعدی ہو کر حکام اور رعایا تک نہ پہنچے، جسے بہت سے عمرا ذاتی حد تک عیاشی اور بدکاری میں مبتلا رہتے ہیں مگر رعایا کے حقوق کی ادائیگی اور عدل و انصاف میں بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ لیکن جب امیر کا فسق ذات سے گزر کر معاملات، حقوق رعایا اور اکابر امت پر اثر انداز ہونے لگیں تو پھر اس صورت میں وہ بحیثیت امیر کے فاسد ہو گیا اور امیری بھی اس کی متاثر ہو گئی، اس لیے وہ عزل کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے حافظ ابن حجر نے لکھا اور اسی حدیث میں بروایت حبان ابن ابی النضر یہ جملہ آیا ہے الا ان یکون معصیۃ اللہ معصیۃ للہ بواحا، یعنی اس وقت امام سے منازعہ جائز ہے کہ وہ کھلی ہوئی معصیت میں گرفتار ہو جائے۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 13۔ اور امام نووی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں کفر سے مراد معاصی ہیں اور معنی عندکم من اللہ فیہ برہان کے ہیں، یعنی کہ تم امام کی معصیت کو قواعد اور شرعیہ سے جان لو کہ یہ دین کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح کی باتیں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے حوالے سے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ دلائل کی روشنی میں اور براہین کی روشنی میں یہ دیکھ رہے تھے کہ یزید کا فسق، اس کا فجور
صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں بلکہ پوری امت پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، پوری امت کے اندر وہ چیزیں عام ہو جائیں گی اور اس کے نقصانات بڑے دور تک جائیں گے۔ تو اگرچہ ایک چھوٹی ہی جماعت کے ساتھ صحیح انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس کے خلاف نکلوں اور اس کی طاعت قبول نہ کروں اور اس کی حکومت کو قبول نہ کروں، چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں جو خروج کیا وہ بالکل برحق خروج تھا، وہ صرف اللہ کے لیے تھا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، وہ الا ان تروا کفرا بواحا کی بہترین تشریح کے طور پر تھا کہ انہوں نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر دلائل کے ساتھ یہ بات جان لی تھی کہ ظالم اور اس فاسق حکومت کا خاتمہ اب ضروری ہے، اس لیے انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا جو عزیمت کا بلند ترین راستہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہنے والے نعوذ باللہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات لگانے والے اور ان کے سلسلے میں بد کلامی کرنے والے اس سے ڈریں کہ وہ اللہ کے سامنے کس طرح پیش ہوں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل 100% اللہ کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور ان کا اپنا فیصلہ بالکل درست تھا اور بالکل صحیح تھا۔ انہوں نے امت کے لیے ایک اسوہ، ایک نمونہ، ایک مثال قائم فرما دی۔ اسی طرح میں نے محمد ابن الحنفیہ کا واقعہ بتایا کہ محمد ابن الحنفیہ نے جو بات کہی تھی کہ ان کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے بیعت کر لی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے اور ان کے اس اقدام کے باوجود یزید سے، اس کے سلسلے میں بھی میں نے تفصیل کے ساتھ ابھی عرض کیا کہ وہ تو خود حضرت حسین سے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ پہلے کہیں ریگستان چلے جائیں، لوگوں کو وہاں جمع کریں، جب ایک بڑی جمعیت جمع ہو جائے اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں۔ لکھتے ہیں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ محمد ابن الحنفیہ نے بھی نہ صرف یہ کہ حضرت امام کے اس اقدام کو برا یا ناجائز ہی نہیں سمجھا بلکہ حضرت حسین کو بھی اس سے روکا نہیں بلکہ تدبیر بتائی، جس کے معنی یہ ہے کہ دل سے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یزید کا اقتدار باقی نہ رہے، کہ وہ فسق و فجور کا اقتدار، مگر اس اقدام میں اندیشہ ناکامی اور خوف فتنہ کو تقریباً یقینی سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے حضرت حسین کا عملاً ساتھ نہیں دیا اور انہیں اس اقدام سے روکا بھی، مگر نہ اس لیے کہ یزید کے خلاف ایسا اقدام ممنوع یا غیر مستحسن ہے یا وہ فاسق اور نااہل نہیں یا وہ مستحق عزل نہیں۔ حضرت محمد ابن الحنفیہ بھی یہی چاہتے تھے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ حالات بہت سنگین ہیں، کوفہ والوں کی بدعہدی اور یزیدیوں کا ظلم بالکل آنکھوں کے سامنے تھا ان کے، اس لیے پہلے انہوں نے کچھ تدبیریں حضرت حسین کو بتائیں کہ ذرا پہلے کہیں پر جمعیت ایک اکٹھا کریے، تھوڑا سا مجھے آپ جان سے زیادہ عزیز ہیں، آپ اس طرح اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالیے۔ یہ ان کی حضرت حسین سے آخری درجے کی محبت کی علامت تھی جس کو محمد ابن الحنفیہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک بات کہی جاتی ہے وضع الید فی الید، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا ہوں۔ بعض مورخین نے تذکرہ فرمایا اس سے ایک پوری عمارت تیار کی گئی کہ گویا حضرت حسین یزید کی بیعت کے لیے تیار تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو سب گھر والوں کے ساتھ نکل آئے، ساری زیادتیوں کے باوجود جس وقت یزید خلیفہ بنا پوری کوشش اس نے کر ڈالی، ولید بن عتبہ نے کر ڈالی، مروان ابن الحکم نے کر ڈالی کہ کسی بھی طرح یزید کی بیعت حضرت حسین لے لیں، لیکن حضرت حسین نے قبول نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی آ کر ولی عہدی کے لیے یزید کی بیعت کی پیشکش کی تھی، اس وقت بھی قبول نہیں فرمایا۔ تو اب حسین نعوذ باللہ ڈر جائیں گے اور دب جائیں گے اور جھک جائیں گے؟ ہرگز ہرگز۔ یہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت حسین اسی وقت طاقتور خطبے نہ دیتے، طاقتور بیان نہ کرتے اور سارے مسائل ہی حل ہو جاتے۔ اگر وہ بیعت کے لیے تیار تھے اور انہوں نے بیعت کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن نظر آتا ہے کہ اسی میدان میں جہاں حضرت حسین نے یہ باتیں فرمائیں وہیں انہوں نے اس حکومت کے خلاف زوردار تقریریں کی، زوردار بیانات کیے اور زوردار طریقے پر لوگوں کو مقابلے کے لیے آمادہ کیا، اپنے گھر والوں کو ہمت اور حوصلہ دلایا اور صاف فیصلہ کر دیا کہ میں بیعت تو چھپ کر اور دب کر نہیں کروں گا۔ اگر بہت زیادہ روایات کو آپ مان بھی لیں
تو پھر زیادہ سے زیادہ اتنا مطلب ہے کہ حضرت حسین نے یہ فرمایا ٹھیک ہے ابھی حالات ایسے نہیں ہیں تو میں جاتا ہوں واپس، لیکن بیعت میں اس طرح نہیں کروں گا کہ میں دب جاؤں یا جھک جاؤں یا اس طرح کمزور پڑ کر صلح کر لوں اور ناحق کو ناحق سمجھتے ہوئے میں بیعت کر لوں۔ اس لیے یہ جو بات حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دوں پھر وہ دیکھے کہ میرے اور اس کے درمیان کیا رائے ہوتی ہے، پورے الفاظ یہ ہیں ان اضع یدی فی ید یزید ابن معاویہ فیرا فیما بینی وبین رأیہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی وضع الید فی الید کی تجویز بعینہ وہی تجویز ہے جو حر بن یزید تمیمی نے پیش کی تھی۔ جب وہ 1000 سپاہ کے ساتھ آپ سے ملا تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اگر نہیں چلتے تو ایسا راستہ اختیار کیجئے جو عراق اور حجاز دونوں کے راستے سے جدا ہو۔ یہ مولانا عبدالرشید نعمانی نے لکھا ہے، حادثہ کربلا کا پس منظر، جو عراق اور حجاز دونوں راستوں سے جدا ہو۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، آپ یزید کو لکھیے، ممکن ہے مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے اور میں بھی اس آزمائش سے بچ جاؤں۔ حضرت حسین اس تجویز پر راضی ہو گئے۔ یہی وہ تجویز تھی جسے وضع الید فی الید کے الفاظ میں حضرت حسین نے پیش کیا۔ اس سے مفاہمت کی گفتگو مراد ہے نہ کہ بیعت۔ اگر وضع الید فی الید سے مراد بیعت انقیاد ہوتی تو اس تجویز کو قبول کرنے کے بعد فوراً وہ خطبہ نہ دیتے جو اوپر نقل کیا گیا، اور جس میں اپنے اس اقدام کی شرعی اہمیت انہوں نے پوری قوت کے ساتھ پیش کی، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملک گیری کی ہوس کے لیے نہیں نکلے۔ زیادہ سے زیادہ اس پیشکش سے مراد استسلام ہو سکتا ہے۔ ایک کمزور فوج اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج کے مقابلے میں یہ اس استسلام کی پیشکش کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ بھائی ملاقات کرواؤ، بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے، لیکن میں دب کر اور جھک کر اس بیعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بہت بڑا الزام ہے جو لگایا جاتا ہے، اور خاص طور سے اس طرح کے الزامات ان لوگوں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں جو کسی بھی حال میں یزید اور اس کی فوج کا دفاع کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح مسئلہ ختم ہو جائے۔ اب ذرا سن لیجئے یزید کے بارے میں۔ میں نے عرض کیا کہ جس وقت حضرت حسین کا اور اہل بیت کا قتل عام ہوا کربلا کی زمین پر، سرزمین پر، اس وقت پوری طاقت، پوری حکومت، پورا کنٹرول یزید کا تھا، اور ساری فوجیں اس کے ماتحت تھیں، سارے لوگ اس کے ماتحت تھے۔ ایک بھی مجرم کو سزا دینا اس سے ثابت نہیں ہے۔ بعض مورخین نے اس کے 2-4 گھڑیالی آنسو اور 2-4 جملے اچھے نقل کر دیے ہیں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا حادثہ اور اس کے مقابلے میں چند آنسو، جھوٹے، مکاری اور عیاری کے آنسو، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے کہ یزید کی جو حکومت تھی اس کے بارے میں حدیثوں میں جو پیشن گوئی تھی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیشن گوئیاں اپنی کتاب میں نقل فرما دی۔ لکھتے ہیں راسخین محدثین و فقہا، علامہ قسطلانی، علامہ عینی، علامہ ہیثمی، علامہ ابن جوزی، علامہ سعد الدین تفتازانی، محقق ابن حمام، حافظ ابن کثیر جیسے محققین یزید کے فسق پر علماء سلف کا اتفاق نقل کرتے ہیں اور خود بھی اسی کے قائل ہیں۔ پھر بعض ان میں سے اس فسق کے قدر مشترک کو متواتر المعنی بھی کہہ رہے ہیں، جس سے اس کا قطعی ہونا بھی واضح ہے۔ پھر ائمہ اجتہاد میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کا یہی مسلک نقل کیا گیا ہے، اور نقل کرنے والے خود شافعی ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تاریخی نظریہ نہیں ہے جسے مورخین نے بطور تاریخی ریسرچ کے پیش کر دیا ہو، بلکہ ایک فقہی اور کلامی مسئلہ ہے جو عقیدے اور مسئلے کی لائن سے ان ارباب حدیث و فقہ نے اپنی کتب عقائد و مسائل میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حدیثیں بھی نقل فرمائیں۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت چند قریشی لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی، علی ایدی غلیمۃ من قریش،
چند قریشی لونڈوں کے ہاتھوں، نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت جو اسی سیاق میں وارد ہوئی، ان لڑکوں کو صبیان سے تعبیر کرتے ہوئے ان کی عملی یہ کیفیت بیان کی ہے کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، نمازوں کو ضائع کرنے والے اور نفس کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ پھر حافظ ابن حجر نے صبیان اور غلیمہ کے لفظ کی مراد بتاتے ہوئے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ صبی اور غلیم کا لفظ تصغیر کے ساتھ کبھی ضعیف العقل، ضعیف التدبیر اور ضعیف الدین کے لیے بھی بولا جاتا ہے، گو وہ جوان بھی ہو، اور یہاں یہی مراد ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ابن بطال کہتے ہیں کہ حدیث ابو ہریرہ میں ہلاکت امت کی مراد ابو ہریرہ ہی کی دوسری حدیث سے کھل جاتی، جس کو ایک اور سند سے علی ابن معبد اور ابی شیبہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امارت صبیان کی حکومت کا کیا مطلب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امارت صبیان کی حکومت کا کیا مطلب، فرمایا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہلاک ہوگے، یعنی دین کے بارے میں، اور ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں ہلاک کر ڈالیں گے، یعنی تمہاری دنیا کے بارے میں جان لے کر یا مال چھین کر یا دونوں لے کر۔ اس دوسری حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پورے طور پر واضح ہو گئی کہ امت کی ہلاکت کے معنی در حقیقت امت کی اجتماعیت یعنی امارت دینی اور خلافت اسلامیہ ہی کی تباہی کے ہیں، جس کی صورت یہ ہوگی کہ نوخیز، ناتجربے کار اور دین کے کچے لڑکے برسر اقتدار آ جائیں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ 60 ہجری کا زمانہ مجھ پر نہ گزرے اور نہ امارت صبیان مجھے پائے، فتح الباری۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 60 ہجری کے بعد ایسے خلف ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، شہوات نفسی کی پیروی کریں گے، اور پھر وہ عنقریب وادی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ البدایہ والنہایہ۔ بہرحال ان ساری روایتوں سے یہ متعین ہو گیا کہ نوخیز لڑکوں کے ہاتھوں امت کی ہلاکت، اور دوسرے لفظوں میں اسلامی خلافت کی تباہی کا زمانہ 60 ہجری کا ہوگا۔ اب یہ 60 ہجری میں کون لوگ برسر اقتدار آئے اور وہ نوخیز تھے یا بوڑھے اور معمر؟ تو حافظ ابن حجر کی عبارت پڑھیے جو حضرت ابو ہریرہ اور ابی سعید خدری کی ان روایتوں کا مراد بتلا کر ان کا مصداق متعین کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اور اس میں اشارہ اس طرف ہے، حافظ ابن حجر فرما رہے ہیں اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ان نوخیز لڑکوں میں پہلا نوخیز 60 ہجری میں یزید تھا، اور وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ حدیث میں خبر دی گئی، کیونکہ یزید ہی اس سن میں خلیفہ بنایا گیا اور وہ 64 ہجری تک باقی رہا، پھر وہ فوت ہو گیا۔ اس سے متعین ہو گیا کہ جس امارت صبیان سے ابو ہریرہ پناہ مانگتے تھے اور 60 ہجری کے جن صبیان کی بدعملی اور شہوت رانی حدیث ابو سعید خدری میں مذکور تھی، وہ یہی عمارت تھی جس کا اولین سربراہ یزید تھا، جو 34 سالہ جوان تھا، عمر بلوغ کی تھی، مگر عقل و تدبیر اور دین کے لحاظ سے نابالغ اور صبی تھا۔ یہ بات فرمائی حافظ ابن حجر نے ایک جگہ فرمایا، اور اس بیان ما سبق سے جو بات کھلی وہ یہ ہے کہ یہ مذکورین یعنی یہ قریشی لڑکے انہی صبیان میں سے ہیں، اور ان میں کا پہلا یزید ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ کا قول رأس الستین اور امارت الصبیان کا ہے، کیونکہ یزید غالب احوال میں شیوخ کو امارہ سے برطرف کرتا تھا اور ان کی جگہ اپنے رشتہ داروں میں سے نوخیز اور نوعمروں کو بھرتی کرتا جاتا تھا۔ علامہ بدر الدین عینی نے بھی اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ ان صبیان میں پہلا یزید ہے، اس پر وہی پڑھے جس کا وہ مستحق ہے، اور اکثر احوال میں وہ شیوخ و اکابر کو بڑے بڑے شہروں کے ذمہ دارانہ عہدوں سے برطرف کر کے اپنے نوعمر عزیز و اقربا کو یہ کلیدی عہدے سپرد کرتا تھا۔ یہ ساری تفصیلات حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معتبر ترین حضرات کے حوالوں سے نقل کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایات ہیں اور وہ جو دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ مجھے لونڈوں کی حکومت سے بچا، اللہ مجھے 60 ہجری کی حکومت سے بچا، اور اس سال، اس سن اور ان حکومتوں کے بارے میں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سب یزید کی حکومت پر منطبق ہوتا تھا۔
اور وہ آخر کیوں نہ منطبق ہوتا؟ یہ ایک ایسی حکومت تھی، ایسی ظالم اور ایسی مجرم حکومت تھی کہ اسی کی حکومت میں حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور اہل بیت کے ساتھ مظالم ہوئے، اور ان کو ساتھ ظلم اور ستم کا معاملہ ہوا، اور ان کو بے انتہا ستایا گیا اور بے انتہا تکالیف ان کو دی گئیں۔ حافظ ابن حزم نے لکھا ہے کہ 4 واقعات اسلامی تاریخ میں بہت بڑے رخنہ ہیں، بہت اہم حادثات ہیں، بہت تکلیف دہ حادثات ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان 4 میں سے 3 واقعات کا ذمہ دار یزید ہے۔ ایک واقعہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے، جس وقت یزید نہیں تھا، جس نے اسلام کو بہت مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، اور امت مسلمہ کے اندر بڑے حالات اس شہادت کی وجہ سے پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا واقعہ کربلا کا ہے، جس کا براہ راست ذمہ دار یزید ہے اور اس کی فوج ہے، کہ آل رسول کو، حضور کے خاندان کو، حضور کے جگر کے ٹکڑوں کو اس کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، ان کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کیا گیا۔ تیسرا واقعہ حرہ کا واقعہ ہے، 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں ہوا، اور 3 دن تک مدینہ منورہ کو ایک طرح سے حلال کر دیا گیا، جس کو چاہو لوٹو، جس کو چاہو مارو۔ ہزاروں صحابہ اور تابعین کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کا براہ راست ذمہ دار یزید، اور تاریخ کی معتبر کتابوں ابن کثیر اور ابن اسیر وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ واقعہ حرہ کا تذکرہ ہے۔ چوتھا واقعہ حصار کعبہ کا واقعہ ہے۔ واقعہ حرہ کے بعد وہی فوج خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئی، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، اور پھر اسی دوران یزید بھی مر گیا اور اس فوج کا کمانڈر بھی مر گیا، لیکن حکم یزید ہی کا تھا، یزید ہی کے حکم پر یہ فوج مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ یہ 3 بڑے بڑے اسلامی تاریخ کے واقعات، اور 3 بڑے بڑے دھبے اور 3 بڑے بڑے داغ ہیں جو اس حکومت پر لگے ہوئے۔ کربلا کا واقعہ براہ راست یہی حکومت اس کی مجرم اور ذمہ دار ہے۔ حرہ کا واقعہ یہی حکومت اس کی مجرم اور ذمہ دار ہے۔ حصار کعبہ اور خانہ کعبہ کو گھیر کر وہاں گولہ باری کرنے کا واقعہ براہ راست یہی حکومت اس کی مجرم اور ذمہ دار ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ ساری زیادتیاں کی، اور جن لوگوں نے یہ سارے مظالم کیے، اور جن لوگوں نے یہ ساری کارروائیاں انجام دیں، نہ وہ بچ سکے، نہ ان کی نسلیں بچ سکیں، نہ ان کے یہاں کوئی برکت ہو سکی۔ وہ فاتح بظاہر بن گئے تھے، لیکن اس وقت سے آج تک ان پر لعنتیں پڑ رہی، اور حسین اور ان کے گھر والے اس وقت شہید ہو گئے، لیکن وہ سرخرو ہو گئے، وہ سربلند ہو گئے، قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ زندہ ہو گیا۔ کروڑوں اربوں دلوں میں اللہ نے ان کی محبت پیدا کر دی، اور کروڑوں دلوں میں ان کی نفرت اور ان کا بغض پیدا کر دیا۔ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حسین سے محبت، آل رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت اللہ کے لیے، اور اہل بیت کے اور آل رسول کے قاتلوں سے بغض، اور ان پر ستم کرنے والوں سے نفرت، اور ان کے خلاف کارروائیاں کرنے والوں سے نفرت اللہ کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ کیا انجام ہوا؟ نقل کرتے ہیں، یہ بھی حادثہ کربلا کا پس منظر مولانا عبدالرشید نعمانی نے اس کو نقل کیا۔ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یزید بن معاویہ کی 20 صلبی اولاد نام بنام گنائی حضرت امام ابن کثیر نے، 15 لڑکے اور 5 لڑکیاں، اور پھر فرمایا کہ سب ایسے ختم ہوئے کہ ایک بھی باقی نہ بچا۔ جلد 8 صفحہ 237۔ پھر حافظ ابن کثیر نے لکھا، بلا شبہ واقعہ حرہ اور قتل حسین کے بعد یزید کو ڈھیل نہ دی گئی، مگر ذرا سا وقت ملا، ذرا سی مہلت ملی، بس اسے چند سال، 2-3 سال، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کے بھی ظالموں کو ہلاک کرتا رہا ہے۔ بے شک انہ کان علیما قدیرا۔ یہی ابن کثیر 64 ہجری کے واقعات کے ذیل میں مسلم بن عقبہ کی موت کے سلسلے میں لکھتے ہیں۔ پھر مسلم بن عقبہ جس کی سرکردگی میں واقعہ ہوا تھا، مسلم بن عقبہ جس کی سرکردگی میں واقعہ ہوا تھا حرہ کا، لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا برا کرے، مر گیا، اور یزید بن معاویہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے چلتا کیا، اور وہ بھی اس کے بعد 14 ربیع الاول کو مر گیا،
اور ان دونوں کو جو امیدیں اور توقعات تھیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی بھی پوری نہ کی، بلکہ اس ذات قاہرہ نے جو اپنے سب بندوں پر غالب ہے ان پر اپنا قہر نازل فرمایا اور ان کی بادشاہی سلب کر لی، اور ان کی سلطنت اس نے چھین لی، جو جس سے چاہتا ہے اس کی سلطنت چھین لیتا ہے۔ اور واقعہ حرہ کی تفصیلات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 222 پر لکھا کہ بے شک یزید نے مسلم بن عقبہ کو یہ حکم دے کر کہ 3 دن تک مدینہ کو تباہ کر دو، بڑی فحش غلطی کی، یہ نہایت بڑی اور فاحش خطا ہے، اور اس خطا کے ساتھ صحابہ کرام اور اولاد صحابہ کی ایک خلقت کا قتل اور شامل ہو گیا۔ اور سابق میں گزر چکا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں حضرت حسین اور ان کے اصحاب کو شہید کیا گیا، اور ان 3 دنوں میں مدینہ نبویہ میں وہ عظیم مفاسد برپا ہوئے جو حد و شمار سے باہر ہیں اور جن کا بیان کرنا بھی ممکن نہیں۔ یزید نے تو مسلم بن عقبہ کو بھیج کر اپنی بادشاہی اور سلطنت کو مضبوط کرنا چاہا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ اب بلا نزاع کے اس کے ایام سلطنت کو دوام نصیب ہوگا، مگر اللہ نے اس کی مراد کو الٹ کر اسے سزا دی۔ اس کی ذات عالی یزید کے اور اس کی خواہش کے درمیان حائل ہو گئی، چنانچہ اللہ نے جو ظالموں کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے اس کی بھی کمر توڑ ڈالی، اور اس طرح اس کو دھر پکڑا جس طرح ہر چیز پر غالب اور اقتدار والا پکڑ کرتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات اس حکومت کی اور یزید کی اور اس کی نسلوں کی حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی۔ یزید جس کی طرفداری لوگ کرتے ہیں اور جس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے دامن کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، میں حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے، اور یہی نظریہ اہل سنت والجماعت کا رہا ہے اور علماء دیوبند کا رہا ہے کہ وہ یزید کے فسق و فجور اور ظلم پر متفق رہیں، یہاں تک کہ بڑی تعداد نے اس پر لعنت تک کو جائز قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے اہل سنت والجماعت کے تمام محققین کا اس پر اتفاق ہے، اور کیوں نہ ہو، جس کے دور حکومت میں جس کی ناک کے نیچے پوری قوت اس کے پاس ہونے کے باوجود، جس کے سامنے آل رسول کو ذبح کر دیا گیا ہو، حضور کے لخت جگر کو شہید کر دیا گیا ہو، اور ظلم اور ستم کا ننگا ناچ ہوا ہو، اور پھر جس کے دور میں واقعہ حرہ ہوا ہو، مدینہ منورہ کی بے حرمتی ہوئی جو بنص حدیث لعنت کا سبب ہے، اور مکہ مکرمہ پر جس نے حملہ کیا ہو، ظاہر ہے اس کے مردود ہونے میں اور اس کے مجرم ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، میزان الاعتدال للذہبی جلد 4 صفحہ 440، لا ينبغي ان يروى عنہ، یزید سے کوئی روایت نہ لی جائے۔ علامہ ابن تیمیہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ یزید بن معاویہ سے حدیث لکھیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اس کی کوئی وقعت نہیں۔ کیا یہ وہی شخص نہیں کہ جس نے اہل مدینہ کے ساتھ اتنا ظلم کیا جو بیان سے باہر ہے؟ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ جلد 3 صفحہ 223۔ امام ابو بکر الجصاص الحنفی فرماتے ہیں، كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغزون بعد الخلفاء الاربعہ مع الامراء الفساق، وغدا ابو ایوب الانصاری مع یزید اللعین۔ احکام القرآن للجصاص، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفاء اربعہ کے بعد فساق امراء کے ساتھ بھی مل کر جہاد کرتے رہے۔ ابو ایوب انصاری نے یزید لعین کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ یزید اور اس جیسے دوسرے ملوک کے ساتھ رہے جو عادل نہیں تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں الروض الباسم جلد 2 صفحہ 36 کہ یزید ابن معاویہ ناصبی فظن غلیظن جلفن یتناول المسکر یفعل المنکر، اور بہت کچھ لکھا کہ غلیظ، بد زبان، جفا، شراب خور، بدکار تھا۔ اس نے اپنی حکومت کا افتتاح حسین شہید کے قتل سے کیا اور اختتام واقعہ حرہ کے قتل عام پر کیا، اس لیے لوگوں نے اس پر پھٹکار بھیجی اور اس کی عمر میں برکت نہ ہوئی۔ حضرت حسین کے بعد بہت سے صحابہ نے اس کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے خروج کیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 230 پر کہ یزید کا شہوات کی طرف میلان تھا اور بعض اوقات نماز چھوڑ دیتا تھا۔ علامہ کمال الدین دمیری لکھتے ہیں کہ ان سے القیا ہراسی سے پوچھا گیا جو شافعی فقیہ ہیں کہ کیا یزید بن معاویہ صحابی ہے اور کیا اس کو لعن طعن کرنا صحیح ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ صحابی ہرگز نہیں، کیونکہ وہ تو دور عثمان میں پیدا ہوا
اور سلف میں امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک کے اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک میں تصریح اور ایک میں تلویح۔ ہمارے لیے تو تصریحی کا قول ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ چیتے کا شکار کرنے والا اور دائمی شرابی تھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، تعجیل المنفعہ لابن حجر جلد 2 صفحہ 373، وَلَمْ يَقَعُ لَهُ فِي الْمُسْنَدِ رِوَایَةٌ وَإِنَّمَا لَهُ مُجَرَّدٌ ذِکْرٌ، کہ مسند میں اس کی کوئی روایت مذکور نہیں، صرف یزید کا ذکر آیا ہے۔ اور آگے لکھ دیا وَلَيْسَتْ لَهُ رِوَایَةٌ تُعْتَمَدْ، یزید کی کوئی بھی ایسی روایت نہیں جو قابل اعتماد۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں قرۃ العینین صفحہ 241 پر، یزید 12 خلفاء کے درمیان سے ساقط، اس لیے کہ عرصے تک اس کی سلطنت مضبوط نہ ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بری سیرت کا مالک تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ نے جب یزید پلید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا تو اس کا فسق اس وقت تک ظاہر نہ تھا، اور اگر کرتا ہوگا تو در پردہ، جس کی خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہ تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں، یزید کو کافر کہنے سے احتیاط کی جائے، مگر وہ فاسق بے شک تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یزید فاسق تھا اور فاسق کی ولایت مختلف فی ہے۔ اسی طرح صحابی رسول عبداللہ ابن حنظلہ جب مدینہ والوں نے بیعت کی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے یزید کی بیعت اس لیے توڑ دی کہ وہ شراب خور اور نمازوں کو ضائع کرنے والا فاسق و بددین ہے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت واقعہ حرہ کے معاملے میں شہید ہوئی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید نے جو مظالم کرنے تھے جب وہ کر چکا، اور اس کے علاوہ حضرت حسین، ان کے ساتھیوں، اہل بیت کو شہید کرنا، شراب خوری کرنا، جبکہ دیگر منکرات میں ملوث ہونے کی وجہ سے عوام اس کے خلاف سخت اشتعال میں آ گئے، اور کئی لوگوں نے اس کے بعد اس کی بیعت کو توڑ دیا، اور اللہ نے ان مظالم کے بعد اس کی عمر میں برکت نہیں رکھی۔ یہ ساری تصریحات اور بھی بہت کچھ حضرت شاہ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء دیوبند کی رائے یزید کے بارے میں پوری کتاب لکھی، جس میں سینکڑوں علماء دیوبند کی تحریروں کو پیش کیا ہے، جنہوں نے وضاحت کے ساتھ یزید کو فاسق، فاجر اور ظالم لکھا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یہ فتنہ پھر چل رہا ہے، جہاں ایک طرف رافضیت کا فتنہ ہے اور نیم رافضیت کا فتنہ ہے کہ صحابہ کو مطعون کیا جاتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بد کلامی کی جاتی ہے اور صحابہ کے سلسلے میں سخت ترین الفاظ بولے جاتے ہیں، وہیں دوسری طرف یہ فتنہ بھی کم نہیں ہے کہ جو صریح مجرم ہیں، جن کے فسق پر، فجور پر، ظلم پر، اور جن کے جور پر اور جن کی طغیانی اور سرکشی پر پوری امت کا اتفاق رہا ہے، تمام علماء اور ائمہ کا اتفاق رہا ہے، اس سب کو درکنار کر کے اس کو امیر المومنین بنایا جاتا ہے، اس کے بڑے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے دامن کو بچانے کی کوشش کی جاتی، اور اس جیسے جو اور دیگر لوگ تھے ان سب کو بچانے کی کوشش کی جاتی۔ خدا کی قسم یہ دونوں راستے بالکل غلط ہیں، اور یہ دونوں راستے انسان کو غلط نتیجے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ایک طرف صحابہ کرام کا پورا احترام ہو اور صحابہ کرام کے سلسلے میں زبان بڑی محتاط ہو، اور صحابہ کرام کی غلطیوں کو جو ایسی ہیں ان کو اجتہادی غلطیوں پر محمول کیا جائے، اور ان کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی اور اللہ کی رضا کی دعا کی جائے۔ جو صحابہ پر زبان کھولے، ظاہر ہے وہ بھی اس سے بھی ہمارا تعلق نہیں، اور دوسری طرف اہل بیت کی محبت اور عقیدت سے دل کو لبریز رکھا جائے۔ اہل بیت ہمارے ہیں، ہمارے دل کا نور، ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں، ان کے تعلق سے بڑے بلند ترین درجات اپنے دل میں محسوس کرنے چاہیے، بڑے اعلیٰ جذبات ان کے لیے محسوس کرنے چاہیے۔ اور جو ان کے دشمن، جنہوں نے ان کو ذبح کیا، جنہوں نے ان کو مارا، جنہوں نے ان کو کاٹا، اور اہل بیت نے ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ ان کا تعلق ایسا رہا جس سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ یزید اور اس کے تمام اعوان و انصار اسی قماش کے تھے کہ وہ اہل بیت کے خون کے پیاسے تھے، اور انہوں نے نہایت مظالم اور نہایت
سختی کا معاملہ حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم کے ساتھ کیا تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ہمارے اتفاق کا کوئی معاملہ نہیں رہ جاتا اور اتفاق کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا۔ ان سے اظہار برات کرنا اور اصحاب رسول اور اہل بیت سے آخری درجے کی محبت کا اظہار کرنا، یہ دونوں کام ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہیں، اور ان دونوں راستوں سے ہٹنے میں ہمارے لیے آزمائش۔ اب آخر میں مجھے ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ یہ سارے پروگرام 10 پروگرام جو میرے چل رہے تھے، آج یہ آخری پروگرام تھا اور اللہ کا شکر ہے یہ پروگرام بھی اختتام کو پہنچا اور مکمل ہوا۔ ادھر جب میں نے کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 2 گھنٹے کا تفصیلی بیان کیا، اس کے بعد میرے پاس کئی میسیجز آئے، پرسنل بھی میسیج آئے اور سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے میسیجز عام ہوئے اور کمنٹس وغیرہ آئے کہ نعوذ باللہ میں نے ناسبیت والی باتیں کی ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا، لیکن میں نے ایسے لوگوں سے کہا کہ آپ ذرا غور فرمائیے، میں 6 دن سے اہل بیت کے فضائل سنا رہا ہوں، 6 تقریریں میں نے اہل بیت کے مناقب پر اور ان کے بلند ترین مقام پر کی، تب کسی کو اندازہ نہیں ہوا، اور ایک بیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں آیا تو آپ لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، آپ لوگوں کو میرے اندر ناسبیت نظر آنے لگی۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہاں تک تبصرہ کیا اور یہاں تک کمنٹس کیے کہ میں نے کسی کی مخالفت میں، اور خاص طور سے انہوں نے نام لیا، میں بھی نام لے لوں کوئی حرج نہیں، مولانا سلمان حسینی صاحب کا، کہ میں نے ان کی مخالفت میں یہ تقریریں کی اور گویا ان کے سہارے سے میں نے کوئی مشہور ہونے کی کوشش کی اور ان کی مخالفت کر کے مشہور ہونے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات وضاحت سے آ جائے۔ مولانا سلمان حسینی صاحب سے میرا کوئی تعلق آج کا نہیں ہے، 2018 کی بات ہے۔ میں کچھ تھوڑی تاریخ سنانا چاہتا ہوں ان کے ساتھ تعلق کی، اور پھر اس بات کی بھی کہ آخر کیوں ایسے حالات پیدا ہو گئے اور کیوں یہ چیزیں پیدا ہوئیں کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا۔ 2017 میں جو میرا ندوۃ العلماء میں آخری سال تھا، میرے والد محترم کی آگرہ میں تفسیر ہوا کرتی تھی، 28 سال میں ہر ہفتے وہ جاتے تھے، 28 سال میں ان کا قرآن پاک کا ایک دور مکمل ہوا۔ جنوری 2017 میں جب ان کے قرآن کا دور مکمل ہونے لگا تو اس وقت گھر پہ یہ مشورہ ہوا کہ یہاں فیروز آباد میں کس کو آنا چاہیے، آگرہ میں پروگرام ہوگا، بڑا پروگرام ہوگا، اور پھر ایک بڑے ہال میں پروگرام ہوگا، 2 اہم ترین پروگرام ہیں، کس کو بلانا چاہیے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اس سے پہلے دیگر بڑے بڑے حضرات آتے رہے، کئی بار تشریف لائے، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کئی بار تشریف لا چکے ہیں، دیگر حضرات بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن میں ندوے میں پڑھتا تھا اور مولانا کے دروس میں بھی کئی بار شرکت ہوئی، اگرچہ براہ راست استاذی اور شاگردی کا تعلق نہیں ہے۔ اس وقت پوری شدت کے ساتھ ہم نے یہ رائے دی، ہمارے چھوٹے بھائی مولوی سید صہیب حسینی سلمہ نے یہ رائے دی کہ مولانا سلمان حسینی صاحب کو بلائے جائے۔ لہٰذا جنوری میں مولانا یہاں آئے، ہمارے گھر آئے، ہمارے یہاں ٹھہرے، صبح آگرہ گئے، ہمارے سارے اداروں پر گئے، صبح آگرہ گئے، مولانا کا بیان ہوا، درس قرآن کا آخری درس مولانا نے دیا، رقت آمیز دعا کروائی، اور ندوے کے بعد اساتذہ کرام بھی ساتھ میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حضرت مولانا سید محمد غفران صاحب باندوی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی اس قافلے کا حصہ تھے۔ اور مولانا نے بیان کے بعد وہاں پر یہ بات کہی کہ مجھے یہاں والد صاحب کے آپ کے استقامت اور اخلاص کی خوشبو محسوس ہو رہی، جو کیفیت بھی ان کے اوپر تھی وہ وہاں تھی۔ بہرحال پھر آگرہ میں سور صدن جو آگرہ کا سب سے مشہور ہال ہے، وہاں ایک تاریخ ساز پروگرام ہوا، مختلف مذاہب کے ذمہ داران جمع ہوئے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، فیروز آباد سے بسیں بھر کے وہاں گئیں، بہت ہی شاندار، بہت ہی اعلیٰ ترین پروگرام ہوئے۔ پھر واپس ندوے ہم لوگ پہنچے اور پھر مسلسل مولانا کے پاس آنا جانا رہا، مسلسل مولانا کے پاس بیٹھنے کا سلسلہ رہا، اور ان کے انفرادی اور اجتماعی چیزوں سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا رہا، یہاں تک کہ میں ندوے سے فارغ ہو گیا اور ہمارے بھائی عزیزم صہیب سلمہ دن رات مولانا کے ساتھ رہتے تھے اور ملاقاتیں رہتی تھیں اور آنا جانا رہتا تھا، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آیا سن 2018 کا کہ مولانا کی ایک تقریر جو پڑوس ملک میں نصاب تعلیم کو لے کر تھی، وہ تقریر ہوئی، اور اس تقریر کا رد تحریری طور پر ایک مضمون کی شکل میں ہمارے ایک بہت ہی محسن اور ہمارے ایک بہت ہی عزیز
اور رشتے میں ہم سے بڑے انہوں نے اس تقریر کا رد کیا۔ اس وقت ہماری محبت کا، ہمارے تعلق کا یہ عالم تھا اور جذباتیت کا ایسا غلبہ تھا کہ ہم نے اس وقت، انہوں نے ہم کو وہ اپنا مضمون بھیجا جس میں مولانا کی تقریر پر رد لکھا گیا تھا۔ ہم نے اس مضمون کو پڑھنا شروع کیا اور اپنے طور پر اس کا جواب لکھنا شروع کیا، اس پر چیزیں لکھنا شروع کی، یہاں تک کہ وہ ایک پورا رسالہ بن کر تیار ہو گیا۔ یہ پورا رسالہ بن کر تیار ہو گیا۔ جب یہ رسالہ بن کر تیار ہوا تو یہ میں نے مولانا کے پاس بھیجا اور مولانا نے اس کو پڑھا اور پھر مولانا نے اس کے اوپر اپنی تحریر مجھے لکھ کر بھیجی، اپنی تحریر مجھے لکھ کر بھیجی، جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھیں گے۔ یہ اس رسالے پر مولانا نے لکھا۔ پھر مولانا ہی کے ہاتھوں ندوے میں ہمارے بھائی صہیب حسینی نے اس کا رسم اجرا کروایا اور اس پر بعض دیگر اور اہل علم حضرات کی رائے آئیں اور ان کا مقدمہ رہا، اور یہ صورتحال تھی جو ہمارے تعلق کی تھی اور ہمارے آنے جانے کی تھی۔ اور صہیب مسلسل مولانا کے ساتھ آتے جاتے رہے، بڑا گہرا ان کا رابطہ رہا اور تعلق رہا۔ اس کے بعد جب یہ سارے قضیے 2018 میں شروع ہوئے، 2018 اکتوبر میں، کوئی وقت ایسا نہیں بچا کہ ہم نے کوئی تعویل نہ کی ہو۔ لوگ پوچھتے تھے، لوگ کہتے تھے، ہم آخری درجے میں یہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی تعویل پیش کر دیں، کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دیں جس سے بات آگے نہ بڑھے اور ہمارے پاس کوئی عذر آ جائے اور ہم کسی بھی طرح بات کو سنبھال لیں اور سادھ لیں۔ اور اس درمیان بھی کبھی ہم نے کسی کو منع نہیں کیا، صہیب کو منع نہیں کیا کہ آپ رابطہ نہ رکھیں اور آپ آنا جانا نہ کریں۔ ملاقاتوں کا بھی دور رہا، ہم نے کتابیں تحریر کی، تب بھی ہم مولانا کی خدمت میں وہ کتابیں لے کر گئے، وہ کتابیں ہم نے پیش کی۔ اور صرف بات یہیں تک نہیں تھی، بلکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ میری اپنی اکیلے کی بڑبڑ ہے، بالکل ممکن ہے، لیکن جس وقت بعض وجوہات کی بنا پر اہل شورا ندوۃ العلماء کو ہم نے پچھلے سال ایک خط لکھ کر صرف یہ گزارش کی تھی کہ ملاقاتیں بعض بڑے حضرات کے درمیان ہو جائیں، تو وہ خط بڑی تعداد میں ندویوں نے عام کیا اور خود مولانا نے اپنے فیس بک پیج سے اسے ندوی طلبہ کی آواز بتا کر عام کیا، اور ندوی طلبہ کی آواز بن کر اس خط کو پورے ندوی برادری میں عام کیا گیا اور وہ پھیلا۔ اور اس میں ہم نے یہ جملہ لکھا تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ملاقات ہوگی تو شاید یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ باتیں بھی شاید کم ہو جائیں، ان باتوں کا بھی شاید ازالہ ہو جائے۔ اس میں ایک جملہ تھا کہ یہ ملاقاتیں شاید اس خیر کا باعث بن جائیں جو ابھی ہمارے تصور میں نہیں۔ اس سے میرا اشارہ وہی تھا، اسی طرح کا جملہ کچھ اس میں لکھا گیا تھا۔ یہ صورتحال رہی، لیکن ادھر صورتحال پھر یہ بنتی گئی کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں کہ ہم کس طرح کس کو مطمئن کر سکیں۔ بات علمی اختلاف کی ہوتی، جو بڑے دن تک ہم سمجھ رہے تھے کہ علمی اختلاف ہے، تو علمی اختلاف سنجیدگی کے ساتھ کتابوں میں لکھ کر پیش کر دیا جاتا ہے، تحریر کر کے امت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، امت جانے اور لوگ جانے۔ لیکن جو طرز سامنے آیا، اس طرز میں جو انداز تھا، جو جملے تھے، جو الفاظ تھے، اور جس طرح صحابہ کرام کو مطعون کیا جا رہا تھا، اور جس طرح اہل سنت والجماعت کے متفقہ نظریے سے الگ ایک راہ اختیار کی جا رہی تھی اور اس کو عوامی بنایا جا رہا تھا، سوشل میڈیا کا بھرپور اس کے لیے استعمال ہو رہا تھا، ظاہر ہے وہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ہم نے پرسنلی کتنی مرتبہ اس بہت خاص لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جس دن تقیہ رائے بریلی مولانا پہنچے تھے، میں نے اس دن بھی ایک پوسٹ لکھی تھی، اور اس کے بعد میں نے مولانا کے ایک صاحبزادے کو، جن سے میرے بڑے اچھے رابطے اور تعلقات ہیں اور وہ ہمارے بڑے پیارے ہیں، ان کو میں نے 12 منٹ کی تقریباً ایک آڈیو ریکارڈ کر کے پرسنلی پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مولانا سے کہیں کہ یہ باتیں بند کر دیں، یہ سب چیزیں نہ کریں۔ ان کے ہزاروں طلبہ صدمے میں، ان کے ہزاروں شاگرد صدمے میں، ان کے ہزاروں متعلقین افسوس میں، کیسے جواب دیں، کیسے لوگوں کا سامنا کریں؟ یہ طرز تو امت کے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا۔ کیا یہ بات غور، لیکن بہرحال وہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی، میں تنہائی میں اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ پیغام انفرادی طور پر کئی بار بھیجا گیا، اور صرف میں نے نہیں، مجھے کئی حضرات نے بتایا کہ اکیلے میں، تنہائیوں میں یہ بات بار بار عرض کی گئی کہ مولانا اس کو آپ ترک کر دیجئے، یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ بعض بڑے حضرات نے اپنے خطوط کے ذریعے، اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے بار بار اس بات کی التجا کی، گزارش کی
حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کیسی مخلصانہ کوششیں کی، خطوط لکھے، ملاقاتیں کی، اور بار بار اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ اس موضوع کو ترک کر دیجیے، آپ اس موضوع کے لیے نہیں ہیں۔ میں مولانا سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی مذکراتی 2018 سے پہلے تک کی اگر خود اٹھائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کیا تھے، آپ کیا کہتے تھے، آپ کس طرح امت کو لیڈ کرتے تھے، آپ کس طرح امت کو آگے لے کر جاتے تھے، کیا فکریں تھیں آپ کی، کیا عزائم تھے آپ کے، کیا ارادے تھے آپ کے، کیسی بلند سوچ، کیسی اعلیٰ فکر، کس طرح پوری امت کو آگے لے جانے کی فکر۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ صرف یہی ایک موضوع بچا ہے، اور اس موضوع میں بھی وہ زبان کا استعمال اور اس طرح کا انداز اختیار کرنا جو کسی حال میں مناسب نہیں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے بہت سے لوگ اب بھی یہ کہیں کہ میں کوئی چوزا ہوں اور مرغی کا چوزا ہوں، یا میں کچھ اور ہوں، یا میں کچھ اور ہوں۔ میں اسی کتابچے میں دکھاتا ہوں کہ مولانا نے خود کیا لکھا ہے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ اب میرے سامنے یہ طالب علمانہ تنقیدی جائزہ آیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک نوجوان طالب علم سید احمد انیس ندوی کو فہم دین کی جو توفیق بفضلہ تعالی نصیب ہوئی وہ پختہ جوانی والے استاد کو نہ ہو سکی۔ اسلام کے اصول و مبادی ہی اگر کسی کے ذہن میں مستحضر ہوں تو اس کو ایک نظر میں اندازہ ہو جائے گا کہ فلاں استاد گرامی کے مقالے میں جو علمی، فکری، نظریاتی اور فقہی کمی کوتاہیاں تھیں اس مقالے کے ذریعے ان کی اصلاح کر دی گئی ہے، غلطیوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور بڑے کو چھوٹے سے استفادے کا موقع دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ بزرگوار اپنی نگارشات کا اثر نو جائزہ لیں گے اور علمی و دینی تواضع اختیار کرتے ہوئے اصلاحات کو قبول فرمائیں گے۔ اور اس وقت بھی میرے خط کو مولانا نے ندوی برادری کی آواز بتایا تھا۔ میں اس وقت بھی کسی کو ذاتی عداوت، ذاتی بغض، ذاتی نفرت مولانا سے ہرگز نہیں ہے۔ مولانا کے ہزاروں شاگرد، ہزاروں لاکھوں شاگرد اور متعلقین خدا کی قسم تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں تو روتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، انہیں بہت اس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ 2-2.5 سال زبان سیے رہے، خاموش بیٹھے رہے، لیکن کس طرح ان چیزوں کو برداشت کیا جائے۔ ظاہر ہے صحابہ کرام سے اوپر کوئی نہیں، صحابہ کرام سے زیادہ کسی کا مقام نہیں ہے، صحابہ کرام سے زیادہ کسی کی عزت نہیں۔ اس وقت خالص اس جذبے سے لوگوں نے بلا وجہ کی اس طرح کی باتیں پھیلائیں، اس لیے آج اس آخری بیان میں یہ چند باتیں میرے منہ سے نکل گئیں۔ خالص انی لکم ناصح امین، اور وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ہم کو اور مولانا کے ہزاروں شاگردوں کو خدا کی قسم مولانا اگر اپنی ان چیزوں سے دوری اختیار کر لیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ کے تعلق سے جو اسلوب، جو انداز اختیار کیا ہے اس سے واضح رجوع فرما لیں اور اللہ سے بھی توبہ فرما لیں، تو ہم سب ان کے قدموں میں پڑنے کو تیار ہیں، ہم سب ان کے آگے ادب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ساری دنیا میں ہم انہی مولانا سلمان حسینی صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں جو آج سے 3-4 سال پہلے تھے، جو مذکراتی میں ہم کو مل جائیں گے، جو ہم کو اور دیگر رسالوں میں مل جائیں گے، جو ہم کو ندوے کی پوری تاریخ میں مل جائیں گے، جہاں ایک زبردست عزم تھا، ولولہ تھا، جوش تھا، امت کی زبردست فکری اور عملی رہنمائی تھی، امت کی زبردست فکر کی آبیاری تھی۔ سب باتیں ختم ہو گئیں، سارے موضوعات ختم ہو گئے، ساری وہ قیادت ختم ہو گئی، لے دے کر وہی ایک موضوع جو موضوع 1400 سال سے حل نہیں ہو پایا، اس میں قاضی اور جج بن کر اب کیسے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، اب کیسے کوئی بات کہی جا سکتی؟ کتنے شاگردوں نے اس کی گزارشات کی، کتنے متعلقین نے تنہائی میں گزارشات کی، اور کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے بار بار زج کرنے کی بھی کوشش کی اور بار بار جذبات کو بھڑکانے کی بھی کوشش کی۔ یہ طرز عمل بھی صحیح نہیں تھا، لیکن وہ سب باتیں اپنی جگہ۔ اگر آج بھی اسی صورتحال کو اختیار کیا جائے، میں یقین دلا کر کہتا ہوں ہزاروں شاگرد اور متعلقین خوشی سے جھوم اٹھیں گے، اور بار بار جب اعلانات ہوئے، کبھی تاریخی اعلان ہوا، کبھی خوشخبری کا اعلان ہوا، کبھی کسی اور بات کا اعلان ہوا، تو طلباء میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی کہ شاید اب وہ موقع آ گیا، شاید اب وہ موقع آ گیا، شاید اب وہ موقع آ گیا کہ مولانا ان چیزوں سے رجوع فرما لیں گے، اس موضوع کو ترک کر دیں گے، اور پھر ہم سب اسی طرح استفادہ کرنے لگیں گے۔ ظاہر ہے اب تک ایسا نہیں ہو پایا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ وہی دن دکھا دے، دوبارہ وہی ایام دکھا دے، دوبارہ وہی قیادت دکھا دے،
دوبارہ صحابہ کرام کے سلسلے میں وہی صاف ستھرا موقف دکھا دے، دوبارہ روافض کے خلاف وہی شمشیر ہم کو دکھا دے جو ہم نے بہت سی تقریروں میں سنی، جو ہم نے بہت سے بیانات میں سنی، جو ہم نے بہت سے موقعوں پر دیکھی۔ ایسا رد رافضیت کا جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب وہ کتنے بڑے مجرم کمینے اور شیاطین ہیں جو ابو بکر و عمر کو گالی بکتے ہیں، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس اب رافضیت کا وہ رد سامنے نہیں آتا، اب ایرانی سازشوں کا وہ رد سامنے نہیں آتا۔ اگر واقعی کام صرف اتنا ہوتا، مجھ سے بعض مخلصین نے یہ بات کہی کہ اگر کام صرف اتنا ہوتا کہ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے اور اہل بیت کے مناقب بیان کیے جاتے تو ایک تجدیدی کام ہوتا۔ ظاہر ہے اس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر مولانا اس کام کو لے کر اٹھتے اور پوری قوت کے ساتھ اہل بیت کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مقام کا تذکرہ فرماتے اور بات اتنی رہتی تو یہ ایک تجدیدی کام ہوتا بر صغیر۔ لیکن یہ جو دوسرا پہلو اختیار کر لیا گیا، واللہ العظیم اس سے بہت نقصان ہوا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہزاروں لوگوں کا دل ٹوٹا، ہزاروں محبت کرنے والے دور ہوئے، ہزاروں متعلقین کو افسوس ہوا۔ اور یہ حسینی کردار نہیں ہے، حسینی کردار ظلم اور کفر کے خلاف تنے تنہا کھڑے ہو جانے کا نام ہے۔ حسینی کردار اپنے ہی علماء، اپنے ہی بزرگوں، اپنے ہی مشائخ، اپنے ہی مسلک کے بزرگوں کے خلاف کھڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ کاش کہ اس پر غور فرمایا جائے۔ ہو سکتا ہے مجھے اس کے ان چند جملے جو اس وقت جذبات میں نکلے ہیں، اور صرف اس لیے نکلے کہ کل پرسوں سے بڑی عجیب باتیں سامنے آتی رہیں، کاش کہ کوئی اس کو دل کی آواز سمجھے، کاش کہ کوئی اس کو دل کا درد سمجھے، کاش کہ کوئی اس کو میرے اندر کی پکار سمجھے۔ لیکن یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ سامنے آنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے مسئلے پر کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، باقی ہر مسئلے پر اتفاق ہو سکتا ہے، ہر مسئلے پر بہت سی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ مولانا یہ کہیں کہ میرے ساتھ فلاں زیادتی اور فلاں زیادتی، وہ باتیں بالکل درست ہو سکتی ہیں، لیکن صحابہ کرام کے مسئلے پر ظاہر ہے کوئی بھی حساس آدمی کبھی اتفاق نہیں کر سکتا اور اس مسئلے پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی تمام شاگرد اور متعلقین اس بات کی آس لگائے بیٹھیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ہم سب اگر ان باتوں کا تصفیہ ہو جائے، واضح تصفیہ، اس طرح تصفیہ ہو کہ بالکل واضح رجوع، اہل علم کی یہ شان رہی، اہل علم نے کبھی بھی اس سے کوئی فرار نہیں اختیار کی کہ انہوں نے کسی بات کو اگر غلط محسوس کیا تو اس سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی۔ کوئی غلطی ان کے قلم یا زبان سے ہو گئی تو اگر وہ کتابیں ہیں تو ان کتابوں کو ختم کر دیا، اگلے ایڈیشنوں کو ان غلطیوں سے پاک صاف کر دیا اور صاف ستھرے اپنے موقف کا اظہار کر دیا۔ یہ صورتحال اگر سامنے آ جائے، ہزاروں لاکھوں شاگرد قدموں میں گرنے کو تیار ہیں، حاضر ہونے کو تیار ہیں، 100 جوتے سر پہ کھانے کو تیار ہیں۔ ہم اس سے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، ہم کسی بڑے کے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ صورتحال برداشت نہیں کی جا سکتی، اور صحابہ کرام کے سلسلے میں ان چیزوں سے اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں کوئی مجھے اگر یہ ابھی طعنہ دے کہ میں شہرت کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو عام طور سے یہ بات وہی کہیں گے جنہوں نے جب وہ خط آیا تھا تو بہت پرزور طریقے پر میری تائید کی تھی اور بڑے اونچے لقب دیے تھے اور ہر جگہ ان چیزوں کو پھیلایا تھا اور بڑا اس کو نشر کیا تھا۔ ظاہر ہے اگر میں یہی تھا تو آپ نے پھر اس وقت کیوں ساتھ دیا تھا، اور آپ نے پھر اس وقت بات کو کیوں پہنچائی، اور اس وقت میں اور آج کے وقت میں کوئی فرق نہیں۔ اس وقت بھی واللہ العظیم میرے دل میں یہی جذبہ تھا کہ شاید اس طرح یہ صورتحال نکل آئے کہ پھر محبتیں قائم ہوں تو شاید مولانا یہ موضوع ترک کر دیں، شاید یہ باتیں بند ہو جائیں۔ بڑا نقصان اس سے امت کا ہوا ہے۔ جو عام لوگ ہیں، جو عام لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں، عام علماء میں آتے جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اسی شان کے ساتھ مولانا دوبارہ واپس آئیں، صحابہ کرام کے سلسلے میں صاف ستھرا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ اور مسلک ہے کہ ان کے سلسلے میں حسن ظن رکھنا، ان سے محبت کرنا، اس کا اظہار ہو عملی طور پر بھی، اور جو اب تک کی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں جس پر سب نے متوجہ کیا، معاصرین نے، اساتذہ نے، شاگردوں نے ادب کے ساتھ متوجہ کرنے کی کوشش کی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر توبہ ہو، اللہ سے بھی معافی مانگ لی جائے اور جو چیزیں ہو گئیں ان کو ختم کر دیا جائے۔
ظاہر ہے اس سے کوئی شان گھٹے گی نہیں، اللہ نے چاہا تو عزتوں کے آسمانوں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ ہمارا اندر کا درد ہے، واللہ العظیم، خدا کی قسم یہ ہمارے اندر کا درد ہے، اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ یہ درد آج ان الفاظ میں نکل گیا ہے، کیونکہ جن حالات کا اور جس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ دل دکھتا ہے، اور سب جانتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اللہ نے میرے یہ جملے جو نکلوائے ہیں، اللہ ان کو دلوں کی گہرائیوں تک پہنچا دے، اور وہ منظر ہمارے سامنے آئے، وہ کیفیت ہمارے سامنے آئے کہ ہم خوشی سے جھوم اٹھیں، سجدہ شکر بجا لائیں۔ خدا کی قسم، ہزاروں طلبہ شکرانے کی نماز پڑھیں گے اور صدقے ادا کریں گے اور والہانہ حاضر ہوں گے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں اگر ہمیں اطمینان نصیب ہو جائے اور ہمیں خوشی نصیب ہو جائے تو ہم مشتاق ہیں، ہم بے چین ہیں، ہم تڑپتے ہیں، واللہ العظیم تڑپتے ہیں۔ ہم نے بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے، ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے کسی ایسی روش پر اپنے کسی محسن کو دیکھیں جو روش ظاہر ہے بالکل دلائل کی روشنی میں اچھی روش نہیں ہے، اور اس سے بڑا نقصان امت کا ہو رہا ہے۔ امت کن حالات میں ہے، امت کے سامنے کیسے مسائل ہیں، اور امت کو کن چیزوں میں الجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس آواز کو پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ذریعہ بنا دے، تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور یہ جو پروگراموں کا پورا سلسلہ 10 روزہ چلا، جس کا آج آخری یہ پروگرام تھا، اللہ تعالیٰ اس پروگراموں کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔